میرا پیارا وطن۔ جیسے ہی ریل گاڑی پلیٹ فارم پر رکی، ہم اپنے ڈبے میں چڑھے اور میں جلدی سے کھڑکی کے ساتھ والی نشست پر بیٹھ گیا تاکہ باہر کے سارے نظاروں سے لطف اندوز ہو سکوں۔ امی جان سامان رکھوا رہی تھیں کہ اتنے میں ایک خوبصورت سرخ و سفید لڑکا اپنی ماں کے ساتھ ڈبے میں داخل ہوا۔ اس کی ماں بھی انگریز تھی، لیکن کلی کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی اردو میں بات کر رہی تھی۔ میں نے لڑکے کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ، میں حماد ہوں۔ میں نے بھی اپنا تعارف کرایا اور تھوڑی ہی دیر میں ہم بے تکلف ہو گئے۔ وہ میرا ہم عمر تھا اور اس کا باپ پاکستانی تھا۔ گھر میں والد صاحب صرف اردو زبان میں بات کرتے تھے، جس کی وجہ سے حماد بھی اردو بول اور سمجھ سکتا تھا۔ ابھی پاکستان آئے انہیں چند ماہ ہوئے تھے اور وہ سیر کرنے کے لیے شمالی علاقہ جات میں پہلی دفعہ جا رہا تھا۔ اسے پاکستان کے بارے میں کچھ واقفیت نہیں تھی، لیکن وہ جاننا چاہتا تھا کہ پاکستان کس طرح کا ملک ہے۔ چنانچہ میں نے اسے بتایا کہ میرے ملک کے 4 صوبے ہیں: پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان۔ پنجاب آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ یہ زراعت اور صنعت کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ اس کا دارالحکومت لاہور ہے، جو باغوں اور یونیورسٹیوں کا شہر کہلاتا ہے۔ پھر خیبر پختونخوا ہے، جو بلند و بالا پہاڑی مقامات کے لیے مشہور ہے۔ اس کا صدر مقام پشاور ہے، جو پھولوں کا شہر کہلاتا ہے۔ پھر سندھ ہے، اس کا دارالحکومت کراچی ہے، جو اپنی وسیع بندرگاہ کی وجہ سے منفرد مقام رکھتا ہے۔ کراچی بھی اپنی صنعتوں کے حوالے سے مشہور ہے۔ بلوچستان اس کا 4تھا صوبہ ہے، جس کا دارالحکومت کوئٹہ ہے۔ یہ اپنے پھلوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ بلوچستان میں بڑے بڑے پہاڑی سلسلے ہیں، جو اپنی معدنیات کی وجہ سے مشہور ہیں۔ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے، جو بہت خوبصورت شہر ہے۔ پاکستان کے شمالی پہاڑی علاقہ جات اپنی خوبصورت وادیوں، نظاروں، موسموں، آبشاروں، پھلوں اور پھولوں کے لیے بے مثال ہے۔ ان میں مری، سوات، ایبٹ آباد، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے علاقے شامل ہیں۔ محکمہ سیاحت ان علاقوں میں آمد و رفت کو آسان بنانے اور ان کی خوبصورتی قائم رکھنے کا بندوبست کرتا ہے۔ سیاحوں کے قیام و طعام کے بہت اچھے انتظامات ہیں۔ ناران، کاغان، جھیل سیف الملوک، شوگراں، لال آزار، ایوبیہ، نتھیا گلی، بالا کوٹ، وادی نیلم وغیرہ جیسے دلکش نظارے دل موہ لیتے ہیں۔ دریائے نیلم
اور دریائے سوات کے کنارے پر بیٹھ کر کھانے پینے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ گلگت بلتستان میں شاہراہ کراکرم، ہنزا نگر، وادی نلتر، جھیل عطا آباد، وادی کمراٹ جیسے مقامات حسن اور رنگوں سے لبریز ہے۔ قلعہ التت اور قلعہ بالتت اپنے تاریخی پس منظر کی وجہ سے ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ یہاں کے لوگ پڑھے لکھے، امن پسند اور مہمان نواز ہیں۔ خوبانی، چیری، اخروٹ اور سیب کے درخت کثرت سے نظر آتے ہیں۔ وادی ہنزا کو خوبانی کا دیس بھی کہتے ہیں۔ یہاں کا خنجراب نیشنل پارک دنیا کا سب سے اونچا قومی پارک ہے۔ پاکستان کا قومی جانور مارخور انہی پہاڑوں میں پایا جاتا ہے۔ پاکستان کے تمام شمالی پہاڑی علاقوں میں بہتی ندیاں، برفانی چوٹیاں، پتھریلے بنجر پہاڑی سلسلے، سرسبز پہاڑ، گلیشیئر اور جھیلوں جیسے نظارے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ حماد بہت دلچسپی سے میری سب باتیں سن رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ جب میں اسے پاکستان کے بارے میں بتا رہا تھا تو اس نے اپنے فون پر میری تمام گفتگو ریکارڈ کر لی تھی تاکہ وہ دوبارہ سن کر اسے تحریر کر سکے۔ اسے پاکستان بہت پسند آیا تھا۔